اللہ الرحمن الرحیم. جی بچے وفیہ ٹوٹ شب ٹائم کوئی نہیں. المطلب الاول المسند، المطلب الثاني المتصل، المطلب الثالث زيادات الثقات، المطلب الرابع الاعتبار والمطابع والشاهد. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر مانا کرو. مبحث ثانی دوسرے انواع کے مشترک ہیں مقبول اور مردود کے درمیان. یعنی یہ جو قسمیں آ رہی ہیں پھر ان کی سندیں دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مقبول ہے یا غیر مقبول ہے. سنیں ہی کئی قسمہ نہیں لیکن ہر ایک دا مدار پھر آ کے سند تے نکلتا ہے. چلو جی. اور اس مبحث میں 4 مطالب ہیں اور وہ یہ ہیں. مطلب اول المسند. سند صحیح ہے، سند سے ٹھیک ہے تو صحیح بن جائے گی. سند جو کوئی مسئلہ ہے تو پھر وہ دوسرے قسم میں چلی جائے گی. مطلب ثانی متصل. مطلب ثالث ثقات کی زیادتیاں. مطلب رابع اعتبار اور مطابع اور شاہد. اے بکیو نین. جی دوسرے انواع جو مشترک ہیں مقبول اور مردود کے درمیان. اور مبحث ثانی میں 4 مطالب ہیں اور وہ یہ ہیں. مطلب اول مسند اور مطلب ثانی متصل. مطلب ثالث صفات کی زیادات. مطلب رابع اعتبار اور مطابع اور شاہد. المسند تعریف لغة اسم مفعول من اسند بمعنى اضاف او نسب. اصطلاحا متصل سنده مرفوعا الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مطلب اول المسند. تعریف مسند کی لغتاً مسند اسم مفعول ہے، اسنادہ سے مشتق ہے. اسنادہ کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے اس کی طرف مضاف کیا، اس نے اس کی طرف منسوب کیا. اصطلاحاً مسند وہ حدیث ہے متصل ہو سند اس کی جو حدیث مرفوع ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک. متن سرکار تک پہنچے اور تھلے سند ساری متصل ہوئے. اینو آندے نے مسند. مسند تعریف مسند کی لغتاً اسم مفعول ہے اسنادہ سے بمعنی اضافہ یا ناسبہ جڑا معنی کرو. اصطلاحاً مسند وہ حدیث ہے کہ متصل ہو سند اس کی دراں حالے کے مرفوع ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک. یہ تعریف وہ ہے کہ یقین کی ہے اس کے ساتھ امام حاکم نے، جزم کی ہے اس کے ساتھ ابن حجر نے نخبہ میں، لیکن وہاں مسند کی تعریفات اخرى بھی ہیں. من کرو حاشیہ پڑھیے. شاباش شاباش. تعریف مسند کی لغتاً اسم مفعول ہے اسندہ سے بمعنی اضافہ یا نسبہ. اصطلاحاً مسند وہ حدیث ہے کہ متصل ہو سند اس کی دراں حالے کے مرفوع ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک. دھیان کرے وہ لکھو. یہ تعریف یقین کیا اس کے ساتھ جمہور نے اور تعریف کیا مسند کی یہی خطیب بغدادی نے. جی وعرف اور تعریف کیا مسند کی خطیب بغدادی نے اور کہا وہ یوں ہے کہ مسند وہ حدیث ہے کہ متصل ہو اسناد اس کا اس کے منتہا تک. سنیں جی
بھی جتوں تک انہیں پہنچنا ہے نا ساری سند متصل ہے یہ ان تینوں نو شامل ہے وہ متن چ مرفوعاً الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن مسند صرف حدیث ہے مرفوع سنیں اچھا اے جڑی تعریف اس دے مطابق کہ وہ منتہا تک سند متصل ہوئے پس داخل ہو گیا اس تعریف میں وہ جو مضاف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یا صحابہ پاک تک یا جب کہ سند متصل ہو راوی سے بس یہ پھر تنے وچ آ گئے جڑی خطیب بغدادی نے تعریف کیتی ہے بھی تعریف کیا مسند کی حافظ ابن عبد البر نے اور انہیں انج آکھیا ہے مسند وہ حدیث ہے جو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیڑا سونیاں دا قول فعل ہوئے جی وہ کیے برابر ہے کہ آگے اس کی سند متصل ہو انہیں اے تعریف کی تھی جیڑی سرکار تی گل ہے وہ مسند ہے توڑے سند تھلے ہوندی متصل ہوئے یا ایک نے تعریف کی تھی حافظ ابن اور پہلے مسجد امام نہیں ہے بہرحال تعریف حافظ ابن حجر کی کہ فا ہوا کہ مسند مرفوع صحابی بسند ظاہرہ الاتصال کہ صحابی کا مرفوع ایسی سند کے ساتھ کہ جس کا پھر تفسیر کی اس کی اور فرمایا کہ سمجھا گیا اس تقیید سے بالظہور اور بسند ظاہری یہ کہ بظاہراً سند متصل ہوئے یہ کہ انقطاع خفی جیسا کہ مدلس کا اور معاصر کا آنا وہ معاصر کے نہیں ثابت یہ جو حدیث ہے نہیں نکلے گی اپنے باوجہ متفقوں نے آئمہ کے وہ جنہوں نے نکالے ہیں مسانید جنہ مسند حدیثاں جمع کیتیاں نے نا انہاں اے بھی جمع کیتیاں نے پس حدیث مسند وہ ہوگی جو صحیح پس حدیث مسند سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہوگی حسن بھی ہوگی حسب توفر شروط فی جس قسم دی شرطہ موجود نے انج دی ہوئے گی آندھ نے ایک خاص گالو بولا ایک حدیث دیا کتاباں تے بھی لفظ مسند بول دینے اس تو کی ویسے کہ وضاحت آوے گی خود کتاب وچ بھی کہ بولا جاتا ہے لفظ مسند اس کتاب پر بھی کہ جمع کی گئیں اس میں ہر صحابی کی مرویات علیحدہ صحابی دے ایک صحابی کو جنیاں روایت نے نا اس محدث کو جنیاں روایت نے نہیں کہ کائنات وچ جنیاں انہاں نوں جنیاں ملیاں نے وہ ایک کٹھیاں ہن انہاں وچ اے نہیں ہوندا کہ حدیث دا تعلق کیڑے مسئلے نال ہے اے وی کہ صحابی کولوں سنیں اے وجہ کہ پھر انہاں کتاباں نوں بعد والیاں نوں فقہی ترتیب کرنی پیندی ہے تاکہ اندے کول کوئی فائدہ حاصل کرنا آسان ہو جائے جی اصل بھی موجود نے فقہی ترتیب والیاں بھی موجود نے جی جیسا کہ مسند احمد ہے جیسا کہ یہ ہر صحابی دی مرویات نے جی تے جڑے ترتیب والا وہ بھی مسند آ گیا جی موجود ہے ترتیب نال بھی ہے جی بھی نماز دیاں بکریاں وہ جی میں ترتیب احمدی ہے مسند احمد وغیرہ جی اگے شبہ مثاله ما أخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 فهذا حديث اتصل سنده وهو مثال اس کی ما وہ حدیث ہے کہ اخرجہ البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثنا امام بخاری نے حدثنا عبداللہ بن یوسف عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
کہ جب منہ ڈالے کتا تمہارے کسی ایک کے برتن میں پس چاہیے کہ دھوئے اس کو 7 مرتبہ. یہ حدیث متصل ہے، سند اس کے اول سے اس کے، اور وہ مرفوع بھی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک بے سونے دا فرمانے. آگے سمجھ، مثال اس کی یعنی متن ہے جڑی تعریف اس دی مثال ہی، مثال اس کی وہ ہے کہ نکالا اس کو امام بخاری نے، اور نکالنے دا مطلب بندہ بھی کتاب پہ لکھیا. کالا امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف عن مالک عن ابی الزناد. امام فقیہ حافظ مفتی عبداللہ بن زکوان ابو عبد الرحمن قرشی مدنی، لقب ان کا ابو الزناد ہے. علماء الاسلام سے تھے، ائمۃ الاجتہاد سے تھے. وثقہ احمد بن معین، اور جناب سفیان کے نام رکھتے تھے ابو زناد کا امیر المؤمنین فی الحدیث. جی اے شابہ سے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اذا شرب الكلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7. اور رواه البخاری. پس یہ حدیث متصل ہے سند اس کی، اس کے اول سے حدیث کے منتہا تک، اور وہ مرفوع ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک. مثال اس کی وہ کہ نکالا اس کو امام بخاری، اس کو امام بخاری نے فرمایا حدثنا عبداللہ بن یوسف عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسل 7. بس یہ حدیث متصل ہے سند اس کے اول سے حدیث کے آخر تک، اور وہ مرفوع ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک. المتصل تعریفه لغة اسم فاعل من اتصل ضد انقطع ويسمى هذا النوع بالموصول ايضا. اصطلاحا ما اتصل سنده مرفوعا كان او موقوفا على مقدار. دوسری قسم جی اور چار مطلب. المتصل لغتاً اسم فاعل اتصال سے مشتق ہے جو انقطاع کی ضد ہے. نام رکھا گیا ہے اس نوع کا موصول بھی، متصل بھی آندے نے تے تعریف کی یہ متصل تے موصول دی اصطلاح. وہ حدیث ہے کہ متصل ہو سند اس کی، متصل ہو آگے عام ہے وہ مرفوع ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک، یا موقوف ہو علی من کانا جس پر بھی، صحابی پر یا تابعی پر. سند اس کی متصل ہو، سند متصل ہو، اس کو متصل بھی کہتے ہیں اور آگے عام ہے وہ سرکار تک متصل ہو یا نیچے صحابی یا تابعی تک. جی سنیں تو لہٰذا یہ جو متصل ہے نا، یہ مسند کی جو تعریف کی اس سے یہ عام ہو گئے. سند دونوں میں متصل ہے لیکن مسند خاص ہے، متصل عام ہے. ہیں نہیں سمجھ آئی؟ اے شاباش سے جی ایک تعریف کرنے اصطلاحاً کیا کہ اصطلاحاً متصل وہ حدیث ہے کہ متصل ہو سند اس کی، مرفوع ہو یا موقوف ہو جس پر، علی من کان جس پر بھی ہو، یعنی صحابی پر یا اے مطلب سند متصل ہو گئے.
متصل تعریف متصل کی لغتاً اسم فاعل ہے مشتق ہے اتصال سے جو ضد ہے انقطاع کی اور نام رکھا گیا ہے اس نوع کا موصول کے ساتھ بھی متصل تے موصول دو نا اصطلاحاً متصل اور موصول وہ حدیث ہے کہ متصل ہو سند اس کی مرفوع ہو یا موقوف ہو جس پر بھی ہو جی متصل تعریف اس کی لغتاً اسم فاعل ہے مشتق ہے اتصال سے جو ضد ہے انقطاع کی اور نام رکھا گیا اس نوع کا موصول کے ساتھ بھی اصطلاحاً متصل موصول وہ حدیث کے متصل ہو سند اس کی مرفوع ہو یا موقوف جس پر بھی ہو جی مثال المتصل المرفوع مالک عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا مثال متصل کی مثال متصل مرفوع کی سرکار تک بات جائے کہ موطا امام مالک میں ہے کہ مالک عن ابن شہاب تے شہاب عن سالم ابن عبداللہ تے سالم اپنے والد عبداللہ سے تے عبداللہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار نے فرمایا اس طرح او بے خاشہ نمبر 1 تے وہ حدیث کہ یہ تو گنا شہاب دوجی ما رواہ مالک عن نافع عن عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ اے بھی مرفوع متصل دی مثالی مسند بھی ہو تو مرفوع متصل بھی ہو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے فرمایا کہ وہ بندہ کہ فوت ہو گئی اس سے اثر گویا کہ ہلاک ہو گئے اس کے اہل اور سارا مال اوندا اہل مال سارا ہلاک ہو گیا ایڈا نقصان ہویا ہے لیکن اللہ زی تفوت ہو جن دی فوت ہو گئی ہے تے جن جان کے اوندا کی اشر پنجو مولویو پنجو نعوذ باللہ مثال متصل مرفوع کی مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہو قال کذا جی مثال متصل مرفوع کی مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ اگے جی مثال المتصل الموقوف مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم انہ قال کذا مثال متصل موقوف کی صحابی پر مالک عن نافع عن ابن عمر سند متصل ہے کہ جناب عمر نے جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس طرح او دیکھو مثال ہوندی ام مالک عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ زیور پہناتے تھے اپنی بیٹیوں کو اپنی لونڈیوں کو سونے کا پھر آپ نہیں نکالتے تھے ان کے زیور سے زکوٰۃ جی وہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں وہ بکھرے مسئلے ہو موتا امام مالک وچ روایت بھی آپ بھی اپنی بیٹیاں مطلب ہے کہ زیور لے کے دتا تو انہوں دی زکوٰۃ آپ نہیں سن دیں دے تو یہ اتھو دلیل شفافی دی تو مالکیاں دی کہ جڑی استعمال دے زیور انہوں زکوٰۃ کوئی نہیں اور کڑی دلیل اے دلیل اور دلیل رواہ مالک فی الموطا کتاب الزکوٰۃ باب اس شے کا کہ نہیں زکوٰۃ اس میں یعنی حلی زیورات سے اور جڑی سونے چاندی دیاں ڈلیاں نہیں انہاں وچ نہیں جی سنیں جی چلو مثال متصل موقوف کی مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہم انہو قال کذا جی متصل موقوف مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال کذا جی هل يسمى قول التابعی متصلا کیا تابعی کے قول کو متصل کہہ سکتے ہیں جی
صحابی کے قول کو تو متصل آ گیا نا، تو کیا تابعی کے قول کو متصل یعنی تھلوں سند گئی ہے تابی تک تے ساری سند ٹھیک ہے تے گل تابی دی ہے، آیا اس نو متصل دا لفظ بول سکتے ہیں؟ جی قال العراقی واما اقوال التابعین اذا اتصلت الاسانید الیہم فلا يسمونها متصلة في حالة الاطلاق اما مع التقیید فجائز وواقع في كلامهم كقولهم هذا متصل الى سعید بن المسیب او الى الزهری او الى مالک ونحو ذلك قیل والنقطة في ذلك انها تسمى مقاطيع فاطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة. اچھا جی، علامہ عراقی الفیہ الفیۃ الحدیث، علامہ عراقی نے فرمایا بہرحال تابعین کے اقوال جب کہ متصل ہوں سندیں ان کی تابعین تک تھلوں تو پس نہیں نام رکھا محدثین نے ان اقوال کا متصلہ فی حالت الاطلاق، مطلقاً نہیں آکھیا کہ یہ متصل ہے. سنیں، بہرحال تقیید کے ساتھ پس جائز ہے، تقیید کے ساتھ جائز ہے، مطلقاً نہیں ہے. اور واقع ہے ان کی کلام، یہ واقعہ بھی ہے محدثین کے کلام میں. توجہ کریں، 3-4 گلا نہیں. جیسے محدثین کا قول یہ کہنا کہ یہ متصل ہے سعید بن مسیب تک، یعنی یہ تھلوں سند متصل ہے کتوں تک؟ سعید بن مسیب تک. تو قول ہے سعید بن مسیب دا جی، یہ متصل ہے، یہ متصل ہے، یہ متصل ہے امام ابو حنیفہ تک. انہوں نے نہ لین کو ترا نکل دوں جی. اچھا نکتہ کیے بھی یہ مطلقاً کیوں نہیں آندے؟ بعض نے کہا ذرا سمجھا جائے، نکتہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو تابعین کے اقوال ہیں نا متصل، ان کا نام ہے مقاطی. تو جب مفرد کی ہے مقطوع بھی ہوئے تو سند ٹھیک ہے تو متصل ہے، گل تو ٹھیک ہے، لیکن ایک شاید ایسے دو نا جڑے آپس مقطوع بھی تھے مقطوع بھی تھے. اے انہاں نکتہ دسیا بھی مطلقاً کیوں نہیں بول دے. سمجھ آ گئے کہ تابعین دے اقوال نو آندے نے مقاطی یعنی مقطوع مفرد جمع، تے جڑا ہے نا وہ جی میں مضروب سے مضاریب، مقطوع سے مقاطی، تے اگوں انو متصل بھی آکھیے تے مقطوع تے متصل ایکو ہی شے نو آکھنا اے میں جی ایک شے دی نہ رکھنے دو جڑیاں آپس وچ اے پجا جی. وہ سمجھے ہی کیا نام رکھا گیا ہے تابعی کے قول کا متصل. فرمایا علامہ عراقی نے اور بہرحال تابعین کے اقوال جب متصل ہوں اسانید تابعین تک پس نہیں نام رکھتے محدثین ان اقوال کا اور تابعین کے اقوال کا رضی اللہ عنہ متصلہ اطلاق کی حالت میں، یعنی مطلقاً نہیں بول دے، بہرحال تقیید کے ساتھ پس جائز ہے اور واقع ہے ان کی کلام میں. جیسے قول کرنا ان کا ھذا متصل الی سعید بن المسیب، سنیں بھی اے مسیب وہ صحابی ہیں جن سے ان کے صرف بیٹے روایت کرتے ہیں. یاد ہے پیچھے ایسی مثال دیتی سن جی. یا یہ متصل ہے زہری تک، یا یہ متصل ہے امام مالک تک رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کی مثل بعض نے کہا ہے. نکتہ اس میں یہ ہے کہ تابعین کے اقوال نام رکھا گیا ان کا مقاطی اور مقطوع دی جمع،
پس اطلاق بس اطلاق متصل کا متصل کا تابعین کے اقوال پر تابعین کے اقوال پر جیسے وصف کرنی جیسے وصف ایک شے کی متضادین کے ساتھ لغتاً لغتاً متضاد نہیں، ویسے مانند فرق مانند بکھرے بکھرے نہ بھئی او تابعین دے اقوال نو مکاتیق بھی کہنا تے سند متصل بھی کہنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لغتاً یہ ایسے ہوگا جیسے ایک شے کے دو نام رکھنے جو شاباش کیا نام رکھا گیا ہے تابعین کے قول کا متصل فرمایا علامہ عراقی نے، اور بہرحال تابعین کے اقوال جب متصل ہوں اسانید ان تک، پس نہیں نام رکھا محدثین نے ان کا متصلہ اطلاق کی حالت میں، بہرحال تقیید کے ساتھ پس جائز ہے اور واقع ہے ان کی کلام میں جیسا ان کا قول کرنا ھذا متصل الی سعید بن المسیب، ھذا متصل الی الزہری، ھذا متصل الی مالک، اور اس کی مثال بعض نے کہا ہے، اور نکتہ اس میں یہ ہے کہ نام رکھا گیا ہے تابعین کے اقوال کا مقادیر، بس اطلاق متصل کا تابعین کے اقوال پر ایسے ہے جیسے وصف بیان کرنی شے کی ایک شے کی متضادین کے ساتھ لغتاً زیادات و ثقاتی، اور تیسری شے شروع ہوئی بثقات کی زیادات المراد بزیادات الثقاتی، الزیادات جمع زیادت والثقات جمع ثقات والثقات هو العدل الضابط، والمراد بزیادت الثقات ما نراه زائدا من الالفاظ في روایت بعض الثقات لحدیث ما عما رواه الثقات الاخرون لذلك الحدیث۔ توجہ یار، مراد بے زیادت الثقات، کچھ باسا پیچھے آ گئے نے تھوڑی کچھ آ رہی ہیں کچھ ساری آپ پہ جڑدیاں دھیان کریں جی، جی پچھلی گلاں بھی ذہن چ رکھیں جی، مراد ثقات کی زیادات کے ساتھ، زیادات جمع ہے زیادت ان کی، ثقات جمع ہے سیکا کی، اور سیکا عادل ضابط کو کہتے ہیں، تے مراد سیکا مفرد لینا مفرد، سیکا کی زیادتی سے مراد کیا ہے؟ مراد سیکا کی زیادتی سے وہ ہے وہ زیادتی کہ دیکھتے ہیں ہم اس کو زائد الفاظ سے، زائد ایک گاں رل مل جانی ہوں، زائد الفاظ سے بعض ثقات کی حدیث کی روایت میں لے حدیث ما، لے کسی حدیث کے لیے، لیکن دیکھتے ہم زائد ان الفاظ سے کہ روایت کیا اس کو ثقات آخرون نے اسی حدیث کو، اے حدیث ایک سیکا راوی نو روایت کردا ہے، اتے سند ایک ہی ہے، استاد ایک ہی ہے، اتے تے انہاں دے چوکھے سارے شاگرد روایت کردے نے، تے اس وچ اے جملہ کوئی نہیں، اے وہ پیچھے پڑھے اور زیادتی سند وچ ہوندی یا متن وچ ہوندی ہے، باس آئی ہے یار کہ اے جملہ کوئی نہیں، اے لفظ کوئی نہیں، اے جڑا سیکا ان دی روایت وچ ہے، انہوں آندے نے سیکا کی زیادتی، یا سند وچ بھی راوی چوکھا کر دینا جی، دوجہ دی سند وچ کوئی نہیں ہے گا جی، سمجھے ہی زیادات الثقات مراد ثقات کی زیادتی کے ساتھ، زیادات پہلے لفظی تحقیق جمع زیادت ان کی، ثقات جمع ثقات ان کی، اور ثقہ عادل ضابط ہوتا ہے، اور مراد ثقہ کی زیادتی سے وہ زیادتی ہے کہ دیکھتے ہیں ہم اس کو زائد الفاظ سے دیکھ بعض ثقات کی روایت میں کسی حدیث کے لیے، اما کیا دیکھتے ہیں زائد ان الفاظ سے کہ روایت کیا اس کو دوسرے ثقات نے اسی حدیث کو، زیادات و ثقات مراد ثقات کی زیادتی کے ساتھ، زیادات جمع زیادت ان کی اور ثقات جمع ثقات ان کی، اور ثقہ وہ عادل ضابط ہے، اور مراد ثقہ کی زیادتی کے ساتھ ہو کہ دیکھتے ہیں ہم اس کو زائد الفاظ سے بعض ثقات کی روایت میں کسی حدیث کے لیے، زائد ان الفاظ سے کہ روایت کیا اس کو ثقات آخرون نے اس حدیث کے لیے، اشہر من اعتنا بہا،
هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الأحاديث لفتت أنظار بعض العلماء فتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها. مشہور وہ ہستیاں جنہوں نے توجہ کی ان زیادات کی طرف. یہ زیادتیاں بعض ثقات سے بعض احادیث میں ان زیادتیوں نے متوجہ کیا بعض علماء کی نظروں کو. جی پس تتبع کی علماء نے ان زیادتیوں کی اور توجہ دی انہوں نے ان کی جمع کے ساتھ اور ان کی معرفت کی کہ بھی اے کیڑے کیڑیاں استاداں دے شگرد چوکھیاں اے روایت کیتی ہے تے فلانے نے اے اندے وچ اے اضافہ کیتا ہے. یہ پھر بھی بہت سارے بزرگ نے جنہیں کوشش کی تھی بھی جمع کیتا اور ان میں سے جو مشہور ہیں اس کے ساتھ وہ ائمہ ہیں. وہ کون ہیں؟ الائمہ تو آگے ایک دو آ رہے نہیں ہو سمجھ آ گئی ہو. اشر ان کے جنہوں نے توجہ دی ان زیادتیوں کے ساتھ. یہ زیادات بعض ثقات سے بعض احادیث میں ان زیادتیوں نے متوجہ کیا بعض علماء کی نظروں کو. بس تتبع کیا علماء نے ان زیادتیوں کا اور توجہ دی ان زیادتیوں کے جمع کے ساتھ اور ان کی معرفت کے ساتھ اور ان لوگوں سے جو مشہور ہیں اس کے ساتھ ائمہ ہیں اے فلانے فلانے. جی اشر وہ جنہوں نے توجہ دلائی زیادات کے ساتھ. یہ زیادات بعض ثقات سے بعض احادیث میں توجہ دلاتی ہیں بعض توجہ دلائی ہم متوجہ کی کرتی ہیں بعض علماء کی نظروں کیا کرتی ہے نہیں کیا ہے کیونکہ کام ہو چکے ہیں جو کچھ ہونا سی. جی پس تتبع کیا علماء نے ان زیادتیوں کا اور توجہ کی علماء نے ان کی جمع کرنے کے ساتھ اور ان کی معرفت کے ساتھ اور ان سے کہ مشہور ہیں اس کے ساتھ وہ ائمہ. جی کیڑے کیڑے؟ ابو بکر عبداللہ ابن محمد ابن زیاد النیسابوری اگے ابو نعیم الجرجانی ابو الولید حسان ابن محمد القرشی. تین بندے نے ابو بکر عبداللہ بن محمد بن زیاد نیسابوری. ایک ابو نعیم جرجانی ابو الولید حسان بن محمد قرشی. مانا کرو ابو بکر عبداللہ بن محمد بن زیاد نیسابوری ابو نعیم جرجانی ابو الولید حسان بن محمد قرشی. سنے ہی او ویکھو او بزرگاں دا تعارف کہ امام حافظ علامہ شیخ الاسلام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن زیاد بن واصل نیسابوری یہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی آل کی بھی آزاد کردہ غلام ہے. جی تو اس لیے ان کو اموی کہتے ہیں کیونکہ دسیا سی کہ جیڑا خاندان کسی نو آزاد کرے نا تو وہ انہاں دے خاندان ول منسوب ہوندا سی اس واسطے نو کی آندے نے اموی. سمجھے ہی؟ الحافظ الشافی صاحب تصانیف و بارہ بڑے مشہور ہوئے بڑے بزرگ ہوئے عالمین میں. جی ہاں جی الحدیث والفقہ بے حدیث بے فقہ میں وفاق الاقران 200 تے فوت ہوئے نہیں. ہوں اندازہ لا بھی یہ تھی نیڑے نیڑے بندے نہیں سارے جڑے ہر ایک انج دا انوکھا ہے معلوم ہوندا بھی کلا یہ سی ہو رہا ہی کونی سی کہ کوئی نہیں ہے جی پڑھتے نہیں پے سارے جی تے نیڑے نیڑے جی دوجے نہیں او ابو نعیم جرجانی امام حافظ کبیر سیکا ابو نعیم عبد الملک بن محمد بن عدی جرجانی استربازی الفقی شافی وکان مقدماً فی الفقہ اور تھا رحلہ ان کی طرف جن لوگ چل کے انہوں کو جاندے سن. قال الخطیب کان احد ائمۃ مسلمانوں کے ائمہ میں سے ایک ہیں اور ومن الحفاظ لشرائع الدین ما صدق و تورع و ضبط و تیقظ 243 پیدا ہوئے. 34 امام حافظ مفتی شیخ خراسان ابو الولید حسان بن
بن احمد بن ہارون نیسابوری شافی عابد و ہوا صاحب وجہ مذہب وچ انہاں دا جڑا نا بڑا شافی وچ بڑی مقام سی. تصنیف کی ہے ابو الولید نے المستخرج علی سبحان اللہ، اور تصنیف کی احکام علی مذہب شافی، فوت ہوئے نے 349. تو وہ نیڑے نیڑے ہوئے نا سارے جی. اگلی گل پڑھ مکانوں مکان وقوعها تقع زیادة في المتن كما تقع في السند. اما في المتن فتكون بزيادة كلمة او جملة. واما في الاسناد فتكون برفع موقوف او وصل مرسل. یہ پڑھیاں گلاں نے. تے زیادتی کے وقوع کی جگہ واقعہ ہوتی ہے زیادتی متن میں جیسا کہ واقعہ ہوتی ہے بہرحال متن میں، پس وہ زیادتی ہوتی ہے کبھی ایک کلمے کے اضافے کے ساتھ یا بہرحال اسناد میں، پس ہوتی ہے وہ زیادتی کہ بھئی باقیاں سارے موقوف کی تھی، ایک نے مرفوع کر دیتی، باقی سارا مرسل بیان کی تھی. اینا بچ شافی دا نا ذکر کیتا جی انج کر کے سمجھے. اے شابس ہو ویکھو نا محدثون نے علیحدہ کیا ہے ایک نو کو زیادتی سے فی الاسناد باسمہ المزید. پیچھے آیا لفظ یہی آیا کہ کوئی نہیں. وقد مرہ تباسیاتی ان قریب آئے گا یہاں بھی، آگے بھی تھوڑی اور باس آئے گی. چلو جی. زیادتی کے وقوع کی جگہ واقعہ ہوگی زیادتی، واقعہ ہوتی ہے زیادتی متن میں جیسا کہ واقعہ ہوتی ہے سند میں. بہرحال متن میں پس ہوگی زیادتی، کلمے کی زیادتی کے ساتھ یا جملے کی زیادتی کے. بہرحال اسناد میں پس ہوگی زیادتی موقوف کے مرفوع کرنے کے ساتھ یا مرسل کے موصول کرنے کے ساتھ جی. مکان زیادتی کے وقوع کا واقعہ ہوتی ہے زیادتی متن میں جیسے واقعہ ہوتی ہے سند میں. بہرحال متن میں پس ہوتی ہے زیادتی کلمے کی زیادتی کے ساتھ یا جملے کی زیادتی کے ساتھ. اور بہرحال اسناد میں پس ہوتی ہے موقوف کو مرفوع کرنے کے ساتھ یا مرسل کو موصول کرنے کے ساتھ.